یہ کتاب ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی، پہلے بھی یہاں پر آئی تھی. یہ کتاب ہے اخلاق و آداب. اس کتاب سے میں نے تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہے. اور پہلی والی جو چیزیں بیان کی تھی وہ دوسری کتاب سے تھی. یہ جو فوائد اس کتاب سے بیان کی. اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے سوال و جواب کے علاوہ بھی، تو اس کتاب میں انہوں نے ایک چیز بیان کی ہے کہ وہ میں کتاب سے پڑھ دیتا ہوں. البتہ وہ شاید جو ہم نے شروع میں بیان کیا اس میں آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی ایک تکراری چیز ہو جائے. انہوں نے بیان کیا کہ والدین کے ساتھ والدین کے اہم ترین حقوق کی فہرست بیان کر دی. اہم ترین انہوں نے 10 حقوق بیان کیے ہیں کہ کم از کم یہ تو ہو، کم از کم یہ تو ہو. وہ کیا ہیں؟ انہوں نے لکھا قرآن پاک کی آیات اور معصوم نسلوں کی روایت میں والدین کے بہت سارے حقوق کا ذکر آیا ہے جس کا خیال کرنا اور اس کو ادا کرنا اہم ترین فرائض میں شامل ہے. والدین کے حقوق میں سے چند اہم حقوق یہ ہیں. اب چند حقوق میں پہلا حق کیا ہے؟ ہمیشہ والدین کا احترام اور تعظیم کرنا. 2، والدین کو انتہائی مؤدبانہ اور اچھے الفاظ سے پکارنا. یہ بھی بہت اہم ہے. اب دیکھیں نا، والدین کو پکارو کیسے؟ اچھے طریقے. یہاں پر میں ایک روایت بھی بیان کر دوں. یہ روایت کس کی ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. شاید پہلے بھی بیان کی ہے، اب نہیں معلوم آپ کی کلاس تھی یا کوئی اور کلاس تھی. کیا بیان کیا ہے؟ والدین کو تحفہ دینے کا بیان کی. پہلے میں نے روایت اچھا بیان نہیں کی. امام فرماتے ہیں کہ والدین کو تحفہ کیسے دینا چاہیے. اچھا، اگر آپ دیکھیں کسی کو تحفہ دیں گے تو کیسے دیں گے آپ؟ اگر آپ تحفہ یوں دیں گے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوگا اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوگا. عموماً آپ ایسے ہی تحفہ دیں گے نا. والدین کو تحفہ کیسے دینا ہے سوال ہے. کیا مطلب ہاتھ نیچے؟ نہیں، یوں نہیں ہوا. اب دیکھیں معصوم فرماتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں کہ والدین کو، کیونکہ اگر آپ والدین کو بھی اگر ایسا تحفہ دیں گے تو والدین کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا. تو یہ معصوم کو پسند ہے، اللہ کو پسند نہیں. معصوم فرماتے ہیں والدین کو تحفہ ایسے دو، وہ اٹھا لے. یعنی تحفہ اپنے ہاتھ میں رکھو، وہ خود اٹھا لے. تو اس میں کیا ہوگا؟ ان کا ہاتھ اوپر ہو جائے. دیکھیے کتنا اہم ہے اسلام میں یہ کہ والدین کو تحفہ بھی دینا ہے تب بھی ان کا ہاتھ اوپر رہنا چاہیے، اولاد کا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے. اب اس تحفے دینے کے صرف ایک فلسفے کو اگر آپ سوچ لیں تو باقی ساری چیزیں کتنی اہم ہیں. یعنی المعصومین کو اور پروردگار عالم کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو تحفہ دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے، تو وہ کس طرح دے؟ وہ کہے کہ اماں میں نے اب یوں رکھ دیا تحفہ. کچھ دے رہا ہے، کوئی بھی چیز دے رہا ہے. آج کل ماشاء اللہ اچھی نئی جنریشن، اچھا آج کل تو ماں باپ کو تحفے بھی دیے جاتے ہیں. نہیں اچھی ہے. اور دوسرا نئی جنریشن آج کل یہ گفٹ والا سسٹم زیادہ اچھا ہے. ماں باپ کی اینیورسری آتی ہے تو اس پہ دے دیتے ہیں کہ بھائی 25 سال ہو گئے ماں باپ کی شادی کو، ڈیٹ آف برتھ آ گئی، یا مثلا کوئی بھی گفٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ سب بیٹے اولادیں مل کر کچھ دینا چاہتی ہیں. سونے کی چیز دے دی، مثلا کوئی بھی چیز دے رہے تو کیا کرتے ہیں اس طرح. معصوم فرماتا ہے اس طرح دو، یعنی آپ چیز یوں رکھیں، ماں باپ یہ اٹھا لیں. تو وہاں بھی ماں باپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے. اس سے دیکھیں کتنا احترام ہے ماں باپ کا کہ تحفہ دینے کے اندر بھی اگر تحفہ بھی دینا ہے تو کس طرح دینا ہے. سر یہ بات اہل بیت کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا اتنی عظیم. آپ سوچیں، یہی تو اہل بیت کی تعلیمات ہی یہی ہے. اہل بیت کی تعلیمات ہی یہی ہے. ماں باپ کے پوری، اگر آپ یہ تو ماں باپ کے پوری زندگی اگر آپ دیکھیں، ماں باپ تو ایک موضوع ہے نا، پوری زندگی گزارنے کے اگر آپ موضوعات دیکھیں، اہل بیت کی تعلیم ہر جگہ موجود ہے. میاں بیوی تعلیمات موجود ہے، اولاد اور ماں باپ تعلیمات موجود ہے. ماں باپ کی جیسے ہم پڑھ لیں خدمت، تعلیمات موجود ہے. کاروبار، تعلیمات موجود. کوئی ایسا موضوع نہیں جو اہل بیت نے نہیں چھوڑا، اس کے متعلق بیان نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اہم حقوق کے اندر ایک درمیان میں ایک روایت یاد آ گئی تھی. دیکھیے اس میں تھا کہ والدین کو انتہائی مؤدبانہ اور اچھے الفاظ سے پکارو. والدین کی ضرورت اب آ جائے. تیسرا حق کیا ہے کہ والدین کی ضروریات اور اخراجات کو پورا کریں. یہ بھی بہت اہم ہے. یہاں پہ ایک نقطہ میں بیان کروں کہ اولاد کے لیے یہ یعنی باپ کو مانگنا نہ پڑے. یہ بہت باریک نقطہ ہے. یہ بہت باریک نقطہ ہے.
یعنی مثال کے طور پہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اب ٹوٹل ڈپینڈنٹ کس پر ہے؟ بچوں پر. اولاد کما رہا ہے ماشاءاللہ ویل سیٹ ہے. اب باپ کی ریٹائرمنٹ ہو گیا, کوئی پیسہ بھی نہیں آ رہا مثلا, کوئی آمدنی نہیں باپ کی. اب باپ کو اپنے اخراجات تو چاہیے, کپڑے بنانے ہیں, باہر آنا جانا ہے, مثال کے طور پہ جو بھی 10-20 ہزار ماہانہ خرچہ تو چاہیے. اب باپ کے پیسے ختم ہو گئے تو باپ کیا کہہ رہا, بھائی بیٹا مجھے 10,000 روپے دے دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بیٹے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باپ کے اگر پیسے ختم ہو گئے ہیں تو میں کسی طریقے سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دوں, یا کسی طرح اس کے کمرے میں بیڈ پر ٹیبل پہ جا کے 10-15 ہزار روپے رکھ دیے. باپ کو مانگنے نہ چاہیے, بس یہ ذہن میں رکھیں. یہ تربیت ہے ہمیں, یہ بہت باریک نکتہ ہے. اور یہ میں نے ایک جگہ الحمدللہ بیان کیا تھا, ایک نشست میں, رات جہاں نشست تھی, اس نے کہا کہ آغا صاحب, مجھے بولا کہ آغا صاحب آج کی نشست کا یہ جملہ میرے لیے کافی تھا. بس بولا آغا صاحب کافی تھا, بس میں آج کی جو 2-2.5 گھنٹے ہم بیٹھے بس کافی تھا, میں نے ایک چیز لے لی. تو وہ کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کے قصے سنے, بتایا ہمیں بہت سے لوگوں نے کہ مطلب فلاں شخص خود ان کے, اب تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جب بھی اسے اس بات کا احساس ہو جاتا تھا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے, مجھے مانگنے نہیں پڑتے تھے. میں واش روم میں ہوں, ٹیبل پہ رکھ کے چلے گیا, میرے بیڈ پہ رکھ کے چلے گیا, تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیے, کرتے کی جیب میں ڈال کے چلے گیا, کوئی طریقہ اکاؤنٹ میں ڈال دیا. بابا آپ کے اکاؤنٹ میں آگے میسیج آ جاتا ہے, بابا کو میسیج آ گیا بینک سے کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں 20,000 روپے آ گیا. اب ATM کارڈ سے ابا نے نکال لی مثلاً. یعنی خلاصہ کیا بات کر کے ماں باپ کو مانگنا, بس یہ ایک ذہن میں بات رکھیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے اور اس کا اثر بھی بہت ہوگا. اگر بچے یہ نہیں ہے, یہ خدا نہ خاصا یہ نہ کہیں کہ ابا تم تو کتنے فضول خرچ ہو یار, ابا ابھی تو دیے تھے 5,000 روپے پھر مانگنے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں تعلیمات معصومین علیہ السلام کی. وہاں فرماتے ہیں کہ والدین کی ضروریات اور خراجات کو پورا کریں, والدین کے ساتھ ہمیشہ, والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرے. چوتھا, 5واں ہے والدین کی رضا اور خوشنودی کا ہمیشہ خیال رکھے. 6 ہے والدین کی اطاعت کرے, جو آ گیا پہلے. 7واں والدین کی قدردانی کرنا اور احسان مند رہنا, ہمیشہ والدین کا احسان مند رہے. کبھی یہ نہ کہ تم نے ہم پہ, اگر تم نے اتنا پڑھا لکھا کہ ہم پہ کون سا احسان کیا, تمہارا تو فرض یہ تھا, یہ احسان جملہ کر رہے تھے, بات اوقات کہہ دیتے تمہارا تو فرض ہے, ابا تم کو تو کام ہی یہ کرنا تھا, تم نے پڑھایا تو کون سا 3 مارا. غلط ہے جملہ, توہین ہے. یعنی یہ احسان مانے کہ ابا تم نے محنت کی, تم نے کمایا, سب کچھ کیا, آج ہم جس مقام پر ہیں تمہاری وجہ سے. یہ اصل احترام ہے. کسی بھی مقام پر پہنچ جائے, ماں باپ کا احترام اپنے مقام پر ہو. یہ چیز اگر انشاءاللہ پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیے گا اس کی زندگی کتنی تبدیل ہو جائے گی, کتنی تبدیل ہو جائے گی زندگی. یعنی خدا نہ خاصا یہ نہ ہو جو ہم سنتے ہیں اکثر, اگر آپ نے یہ کام کر لیا, ماں باپ سے کہتے ہیں اگر یہ کام کیا تو کون سا احسان کیا, آپ کا تو ذمہ داری ہی تھی ہم کو پڑھانا لکھانا, آپ کی تو ذمہ داری تھی. حتیٰ خدا نہ خاصا یہ بھی کہتے ہیں آپ نے جب ہم کو پیدا کیا ہے تو آپ کو کام کرنا چاہیے تھا, یہ بھی کہہ دیتے ہیں اکثر. تو یہ سب جملے توہین آمیز جملے ہیں. یہ نہیں, بلکہ آج اگر انسان کسی مقام پر پہنچ رہا ہے, اچھا ممکن ہے کہ والدین کے پاس اتنے امکانات نہیں پہنچا سکے اولاد کو, بہت ہر والدین ایسے نہیں ہوتے, ممکن ہے امکانات نہیں تھے, بہت سی جگہ پڑھائی نہیں کرا سکے, بہت سی جگہ ایجوکیشن نہیں دے سکے, اچھی جاب نہیں کرا سکے, تو پھر والدین کو بلیم نہ دے کہ آپ کے نہیں تھے تو آپ نے ایسا کیوں کیا اور یہ فلاں نہیں. بلکہ ہر وقت احترام والدین کا احترام ہو, والدین کی اطاعت کرے, والدین کی قدردانی کرے, والدین کا احسان مند رہے, والدین کے ساتھ محبت سے پیش آئے. 8 ہے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آئے. 9 والدین کی باتوں پر خاص توجہ کرے. اور 10واں اور آخری ہے کہ والدین کے لیے خیر خواہی کرنا اور ان کے لیے بھلائی کرنے کے لیے سوچیں. یہ 10 انہوں نے حقوق لکھے ہیں ضمنی طور پہ, جو کچھ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں, پھر بھی انہوں نے والدین کے اہم ترین حقوق میں یہ 10 حقوق کو بیان کیا ہے کہ یہ 10 حقوق جس کو خیال کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے.